آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ 7 فروری 2023 مارکیٹ کا سیشن کلوز ہو چکا ہے اور میں انس فاروق ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں اس کلوزنگ بیل کے اندر۔ بات کریں گے آج کی مارکیٹ کی کہ آج کی مارکیٹ کے اندر تیزی کی وجہ کیا رہی، کیا مومنٹم چل رہا ہے مارکیٹ کا، آئی ایم ایف کے پاکستان میں آن گراؤنڈ ہونے سے موجودہ حالات کیا ہیں اور ہم آنے والے دنوں میں کس رخ کی طرف جا رہے ہیں، اور کیا یہ جو تیزی ہے یہ مارکیٹ کے اندر برقرار رہ پائے گی، کیا ہماری معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ آ گئی ہے، انویسٹرز واپس آ گئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں یہ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے آگے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے پاس اکاؤنٹ اوپننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سہولت ہمارے پاس میسر ہے۔ اسکرین کے اوپر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا، ہمارے واٹس ایپ گروپس کے اندر ایڈ ہونے کے لیے اور اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے اس پہ رابطہ کریں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ویڈیو کے اندر اور ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈیکس کی جو شروعات ہوئی تھی مارکیٹ کے اندر آج وہ ایک اچھی شروعات ہوئی تھی، دن کا آغاز اچھا ہوا، پازیٹیو سائڈ کے اوپر گیا، 41,700 کو کراس کیا انڈیکس نے، لیکن وہاں پہ سسٹین نہیں کر پایا۔ 573 پوائنٹ پازیٹیو ہو گیا تھا انڈیکس، 41,763 پوائنٹ کے اوپر پہنچا اور وہاں سے ہلکا سا ریورسل موڈ آیا، 350 پوائنٹ کے پاس مارکیٹ نے کلوزنگ دی، 331 پوائنٹ کے پاس 41,522 پوائنٹ۔ آج کی مارکیٹ کے اندر ایک بات ایسی تھی جو کہ بڑی اچھی بات ہے، اور وہی بات جو اچھی ہے وہی بڑی خطرناک بھی ہے۔ وہ بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آج کی مارکیٹ کا والیوم 296 ملین والیوم۔ اب آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا مارکیٹ کے اندر تیزی ہو رہی تھی، والیوم نہیں بن پا رہا تھا، آرام آرام سے مال لیا جا رہا تھا۔ اب آج یہ جو والیوم ہے یہ ہم نیشنل کلیئرنگ کا ڈیٹا ایشو ہونے کے بعد شام میں دیکھیں گے تقریباً 7 بجے تک، کیا یہ والیوم تمام تر چیزیں بیچنے کا ہے، مال بیچ دیا گیا ہے آج کی مارکیٹ کے اندر بڑے پلیئرز نے جیسے کہ میوچل فنڈز، بروکرز، فارن کارپوریٹس، بینکس، یہ لوگوں نے مارکیٹ سے ایگزٹ لے لی ہے، یا کوئی مارکیٹ کے اندر ایسی خوشخبری آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آج انٹر ہوئے ہیں اور مارکیٹ کا والیوم یہاں ہے، کیونکہ انڈیویجولس کی بس کی بات نہیں ہے والیومس کو یہاں پہ لے کر آنا، لیکن آج آیا ہے ماشاءاللہ سے والیوم یہاں، اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ والیوم سیلنگ سائڈ کا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں فی پی لیپی کا ڈیٹا سمرائز کرنے سے، اس کو انالائز کرنے سے پتہ چل جائے گا، تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ آج ہوا کیا ہے۔ بظاہر اوپر سے میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج مال اوپر کی طرف بیچا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ والیوم بڑا ہے، اور اس تیزی کے اندر جو عوام ہے، عام آدمی ہے جیسے میں ہوں، آپ ہیں، جو انڈیویجولز ہیں، انہوں نے یہ مال خرید لیا ہے۔ کلیئر ہو جائے گی یہ چیز انشاءاللہ شام تک۔ تو یہ چیز رہی والیوم پہ۔ ٹاپ لیڈرز کے اندر آج ہم نے دیکھا ڈبلیو ٹی ایل کے اندر 7 پیسے کا اضافہ ٹاپ لیڈرز میں تو رہتا ہے، لیکن اس کے اندر اضافہ نہیں ہو پاتا، وہیں جہاں کھلتا ہے 1 پیسہ پلس 1 پیسہ مائنس، میکسیمم 2 پیسے یہ اس کی دن کی لمٹ رہتی ہے اور یہ کلوز ہو جاتا ہے، لیکن آج جو ہے یہ 7 پیسہ پازیٹیو کلوز ہوا، لیکن دن کے اختتام پہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر اچانک سے ایک سیلنگ ہے جو کہ 21 پیسے تک گئی، 1 روپے 21 پیسے تک، اور ایوریج کلوزنگ میں 1 روپے 23 پیسے پہ یہ کلوز رہا۔ تو یہ بھی ایک سینیریو ہے، مارکیٹ کے اندر کچھ باتیں چل رہی تھی، ڈبلیو ٹی ایل کی فلاں نیوز آنے والی ہے، فلاں آنے والی ہے، لیکن رومر ہوتی ہے، کوئی بھی آفیشیل چینل سے، اسٹاک کی ویب سائٹ کے اوپر، مٹیریل انفارمیشن کے اندر ایسا کوئی بھی ڈیٹا نہیں پایا جاتا۔ دوسرے نمبر پر ڈبلیو ٹی ایل ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ والیوم 31 ملین کا والیوم، جو کہ بہت بڑی بات ہے، ایک اکیلے شیئر کا اتنا والیوم کر لینا رہا، اور یہ والیوم جو ہے وہ اب وہی بات، وہی فکر مند والی بات، وہی ٹینشن والی بات، کیا یہ والیوم سیلنگ سائڈ پہ تو زیادہ نہیں تھا بگ پلیئرز کی طرف سے، کیونکہ جب مال بکتا ہے تو کوئی نہ کوئی لیتا ہے تو وہ ایک سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن میکسیمائز جو کیپیسٹی ہمیں لگ رہی ہے وہ ہمیں سیلنگ سائڈ کی لگ رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا والیوم بھی نیچے ہے، مارکیٹ نیچے گری، اور بہت سی اسٹیپس کے اندر اس طریقے کی پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی۔ پھر تیسرے نمبر پہ سوئی ساؤدرن رہا، چوتھے نمبر پر او ڈی ڈی سی رہا، اور 5ویں نمبر پہ ایس این بی پی رہا۔ یہ آپ غور کریں کہ یہ ٹاپ 5 کے اندر جو ہے ڈبلیو ٹی ایل کو چھوڑ کے 4 اسٹیپس جو ہیں یہ وہ اسٹیپس ہیں جو کہ سیکولر ڈیتھ پلان کے اندر ان ریفارمز کے اندر شامل ہیں۔ یہ وہی ریفارمز ہیں جو آئی ایم ایف کے مطالبات کے مطابق ہیں، آئی ایم ایف کے مطالبات ہیں اس کے اوپر،
اور یہ چیزیں ہم نے مکمل کر کے دکھانی ہے۔ آج ایک نئی ٹی وی کے اوپر ہم نے سلائیڈ دیکھی ہے جسے ٹریگر بولا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک نیا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بولا ہے کہ گورنمنٹ اپنی تمام تر وہ انٹیٹیز یعنی کہ وہ کمپنی اپنے وہ ایسیٹس بیچ دے جو لاس میکنگ ہے، گورنمنٹ کو نقصان دیتے ہیں۔ لاس میکنگ کے اندر بہت سارے پاور ہاؤس ہیں گورنمنٹ کے ایسے، جن میں سے 2 کے نام سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان اسٹیل میل ایک پاکستان کا بہت بڑا حصہ تھا، لیکن سالوں سال سے اب ایک آپ کہہ رہے ہیں دہائی بیت گئی کہ اس کے اندر نقصان ہے۔ ایک پورا ڈیکیڈ نکل گیا، 10 سال کے اوپر کا عرصہ ہو گیا، بند پڑی ہے، نقصان کے اندر ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA بہت ہی بڑا ہیوج ادارہ ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے جہاز اڑتے ہیں لیکن ان سے کمپیٹ نہیں کر پاتے، ایک الگ لیول کی بحث ہے یہ بھی لاس میکنگ کے اندر ہے، اس کو بھی بولا گیا ہے کہ بیچ دیں۔ اور مزید ایسے کئی سارے ادارے ہیں جن کے شاید نام ہمیں معلوم نہ ہو، چھوٹے چھوٹے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، وہ لاس جنریٹ کر رہے ہیں۔ تو آئی ایم ایف نے یہ بولا ہے کہ ان کو بیچیں، ان کو پرائیویٹائز کریں اور ان سے آپ علیحدگی اختیار کریں تاکہ آپ ایک سیف زون کے اندر آ جائیں۔ بات آئی ایم ایف کی بار بار یوں ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ وینٹیلیٹر ہے، اس وقت ہم ہسپتال میں داخل ہیں، وینٹیلیٹر کے اوپر ہے اور اسی وینٹیلیٹر سے ہماری سانسیں بحال ہیں۔ بحیثیت قوم، بحیثیت ایک ملک، معیشت، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کا سہارا لیے بغیر اب ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیں اس کی انگلی پکڑ کے چلنا پڑے گا، جو شرائط ہیں وہ قبول کرنا پڑے گا، ورنہ تو ہم ایک ڈیفالٹ کا تھپا لے کے اپنے اوپر اور پھر میڈ ان پاکستان کی طرف ایک نئے ایرا کے اندر جا سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں دوبارہ سے آنے والے کوئی 15-20 سال درکار ہوں گے، اور یہ چیز اس وقت نظر نہیں آتی کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو اس کو آگے لے کے چل کے جا سکے۔ پھر بات کریں آئی ایم ایف کی، آئی ایم ایف موجود ہے، کل ہے 8 تاریخ، کل کا دن ہے، اسٹاف لیول چل رہا ہے۔ 9 تاریخ آئی ایم ایف کا آخری دن پاکستان کے اندر، اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف نے روانگی کرنی ہے 9 تاریخ کی رات ہی پاکستان سے واپسی۔ یہاں پہ ہمارا اسٹاف لیول کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد وفا آئے گا ہمارا کچھ 15 دن کا یا 16 دن کا کچھ گیپ بنتا ہے، 16 دن بنتا ہے۔ 26 تاریخ کو ہے اسٹاف لیول کمپلیٹ ہونے کے بعد بورڈ لیول کے اوپر آ جاتی ہے بات، بورڈ بیٹھے گا آئی ایم ایف کا، وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو قرضہ ملنا ہے یا نہیں۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کل مل جائے تو آئی تھنک یہ سوچنا ابھی بہت جلد ہوگا کہ فوری طور پہ آئی ایم ایف قرضے دے دے۔ ابھی تو اس کی تمام تر شرائط پوری نہیں ہوئی ہیں، اس نے ابھی بتایا ہے یہ کا جو ریفارم آپ کہہ رہے تھے ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، یوں نہیں ویسے، یہ نہیں بیچنا ہے یہ بیچیں، اتنا ٹیکس یہاں نہیں لگانا، یہاں لگائیں وہاں لگائیں، یہ تمام تر چیزیں ابھی تو وہ بیٹھ کے ہمیں بتا رہا ہے۔ ابھی ہم نے اسٹاف لیول کی چیزوں سے ایگری کرنا ہے، ان کے مطالبات کو پورے کرنا ہے، ماننا ہے، جو کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قبول کر چکے ہیں، بول چکے ہیں کہ بھائی اب ہمارے پاس آئی ایم ایف کے سخت مطالبات ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں پڑا، آئی ایم ایف کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، سختی اختیار کر رہا ہے اور بالکل بھی ڈیل نہیں دے رہا ہے اس بار پاکستان کے معاملات میں۔ اور اس کی وجوہات ہیں کہ ہم نے ان سے قرضہ لیا، ان کو آنکھیں دکھائیں، ڈیلے کیا گیا ان کی شرائط ماننے میں، شاید اکتوبر کے اندر مان لیتے تو چیزیں پوری ہو جاتی، دسمبر کا مہینہ نکلا، جنوری کا مہینہ نکلا، اب یہ فیبرری کا مہینہ جو ہے یہ بھی ہمیں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 26 تاریخ پہ بات چلی کہ یہ پورا فیب ختم ہو جائے گا، تو یہ چیز ہے۔ اگر بورڈ میٹنگ اس سے پہلے کوئی اسکیڈول ہو جاتی ہے، جلدی ہو جاتا ہے، وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو وہ فیصلہ ہمارے لیے اہمیت رکھے گا، وہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا اور کہا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ 500 ملین کی جگہ جو 9th ریویو پاکستان کا آئی ایم ایف سے 1.2 بلین کی جو ہے وہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آئی ایم ایف اس ریکویسٹ کو بھی انٹرٹین کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جو فرینڈلی کنٹریز ہم بہت زیادہ مانتے تھے جن کو، تو ان کی بھی اب شرائط یہی آ گئی ہیں کہ پہلے آئی ایم ایف، بعد میں ہم آئی ایم ایف سے لے لو، ہم پیچھے آتے ہیں، ہم بھی دے دیں گے، یعنی کہ لائن کے اندر سب سے پہلے آئی ایم ایف ہے، وہ آپ کا قرضہ اپروول کرے گا، اس کی شرائط مانیں گے تو باقی دیں گے۔ اور جب کوئی قرضہ دیتا ہے تو اس نے پہلے اپنی شرائط رکھنی ہوتی ہیں کہ واپس کیسے کرو گے، تو یہ تمام تر وہی ریفارمز ہیں، وہی چیزیں۔ مارکیٹ کے اندر آپ جو ہے دوبارہ سے احتیاط اختیار کرنا شروع کر لیں،
کیونکہ ایک کل کا دن بچا ہے، پرسوں سے IMF کی روانگی ہوگی تو مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ پھر جو ہے دوبارہ سے بہت زیادہ والیٹائل ہو جائے گا۔ انڈیکس 42,000 کے قریب آ گیا تھا، آج کچھ 300 پوائنٹ رہ گئے تھے، اب 41,522 کے اوپر کلوز ہوا۔ لیول اچھا ہے لیکن لیول بیچ میں ہے، تو بیچ کی چیز ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی، بیچ میں خطرات زیادہ ہوتے ہیں، سمندر گہرا ہوتا ہے، ہمیں کنارہ نہیں معلوم ہوتا ہمیں کس طرف جانا ہے۔ یہ وہی میرا پرانا جملہ ہے جو میں نے آج سے آپ سے 1.5 مہینے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا اور اپنے آڈیو پیغام میں بھی یوز کیا تھا۔ تو ہمیں نہیں پتا منزل اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے، ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو آپ جو بھی مال آپ کے پاس ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس یوز کریں اور کریں۔ آپ نے دیکھا سوی ناردرن کے ساتھ کیا ہوا، اوپر کے کیپ کے قریب گیا، وہاں سے 2.5 روپے ریورسل۔ EPL کے ساتھ آپ نے دیکھا، OGDC آپ نے دیکھا کیپ ہو کے نکلی، یعنی کہ پوری مارکیٹ کو آپ نے ریفائنری سیکٹر کو دیکھا کہ OGDC کو کیپ رکھا گیا اور اس کی آڑ کے اندر باقی آئٹمس کے اندر ہمیں سیلنگ پریشر نظر آیا، وہ مال بیچتے گئے، پروفٹ ٹیکنگ ہوتی گئی۔ وہاں پہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے، شاید یہ بہت پروفٹ ہو گیا ہے ان کمپنیز کے لیے، ان انڈیویجولز کے لیے، ان فورن کارپوریٹس کے لیے، ان میوچل فنڈز کے لیے، جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ بگ پلیئرز کے اندر آتے ہیں، شاید ان کے لیے انف تھا آج تک کا وہ پروفٹ اور وہ ایگزٹ لینا شروع ہو گئے۔ پھر کہوں گا یہ ایک آئیڈیا ہے، ابھی FIPLP ڈیٹا نہیں آیا، یہ وہ آنے کے بعد یہ مکمل چیز ہمارے سامنے آ جائے گی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہماری اپنی ذاتی رائے ہے۔ مارکیٹ میں احتیاط سے کام کریں، انٹرڈے ٹریڈنگ کر رہے ہیں کریں، بالکل کریں۔ لینے سے پہلے آپ کو بیچنے کا لیول معلوم ہونا چاہیے، اپنا ایگزٹ لیول معلوم ہونا چاہیے، نفع میں بھی بیچنے کا لیول اور نقصان میں بھی بیچنے کا لیول، کیونکہ اگر آپ کو خریدنے سے پہلے وہ لیولز نہیں معلوم ہیں تو پھر آپ لازمی نقصان اٹھائیں گے مارکیٹ کے اندر اور کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ کامیاب آپ جب ہی ہوں گے جب آپ کو یہ لیولز معلوم ہوں گے، آپ کا مائنڈ سیٹ کنفرم ہوگا، آپ کو پتا ہوگا میں اتنا پیسہ انجیکٹ کروں گا، مجھے یہ پیسہ یہاں پہ نکالنا ہے، وہاں سے وہ 10 روپے بڑھ جائے آپ کا سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا پراپر پلان جو ہے آپ یہ دیکھیں بالکل پراپر فنش ہوگا، وہ آپ نے فنش لائن تک پہنچا دیا ہوگا۔ اب وہ آگے باقی اب مارکیٹ کا جو ہے وہ موڈ ہے، مارکیٹ کا ایک ریئیکشن ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے، اس کے اوپر غمگین نہیں ہونا چاہیے اگر بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو مارکیٹ بہت ویز چلتی ہے، کام کریں۔ اب 300 دوبارہ شروع ہونے والا ہے، IMF کے دن پاکستان میں اختتام پہ پہنچنے والے ہیں، 2 آخری دن رہ گئے۔ اگر کل کا دیکھیں اور پرسوں کا آدھا دن ہم ملا لیں تو یہ چیز ہے، احتیاط برقرار رکھیں۔ مارکیٹ آگے دوبارہ ڈگمگا سکتی ہے جسٹ ان کیس اگر IMF کے اندر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی، کیونکہ اس وقت IMF کے علاوہ ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے، نہ فنڈامنٹل کر سکتے ہیں، نہ ٹیکنیکل کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، صرف سینٹیمنٹ سے جذبات کی بات ہے۔ ملے گا تو آگے چلے گا، نہیں ملے گا تو پہیا جام ہو جائے گا، رک جائے گا۔ ایکسپورٹرز مارکیٹ کے اندر اب تھوڑا تھوڑا اپنا ڈالر کھلا کرنا شروع ہوئے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزرو کہاں جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزرو بری طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ زخمی ہوئے، 3 ارب ڈالر کے پاس آ گئے، تو یہ ایک دم لیڈ ہو چکے ہیں ریزروز ہمارے، کیونکہ 3 ارب ڈالر بچے ہیں اور 3 ارب ڈالر وہ خرچ کرے ہیں ہم نے جو کہ ہمارے پاس ڈپازٹ کی شکل میں فرینڈلی کنٹریز کا موجود تھا، تو وہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ آگے ہمارے پاس جو قرض ہیں وہ 900 ملین کا ایک تخمینہ لگایا گیا ہے کہ پاکستان نے ہر مہینے واپس کرنا ہے، تو بڑا ہی مشکل لمحہ ہے، اس کو کس طریقے سے نکالیں گے وہ دیکھنا ہے۔ ڈالرز کی شدید ضرورت ہے ہمارے اسٹیٹ بینک کے ذخائر کے اندر، وہ امپورٹ پالیسی، ایکسپورٹ پالیسی سب ایک ساتھ برابر کرنے سے، ان کے اوپر نظر ثانی کرنے سے آئے گا۔ ایکسپورٹرز کو کہیں نہ کہیں ایسا کوئی ریلیف دیا جائے، کوئی ایسی جادوئی پالیسی ان کے لیے بنائی جائے جس سے وہ پیسہ لا سکیں، اور یہ کام بالکل گورنمنٹ کر چکی ہے، ماضی میں بھی کر چکی ہے، اب بھی کر سکتی ہے، ناممکن سی بات نہیں ہے۔ ڈالر کھلا چھوڑنا تھا کہ کی وہ شرائط پوری ہو گئی، یہاں پہ ایکسپورٹرز بھی اب خوش ہیں، مارکیٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈالر دینا شروع کر رہے ہیں۔ IT ایکسپورٹس ہمارے اچھے جا رہے ہیں، بوم کر رہے ہیں، اس کی بھی صرف یہی وجوہات ہے ابھی کہ ہمارے پاس پاکستان میں لیبر سروسز سستی ہیں۔ اگر آپ ڈالر کی طرف جائیں گے، ریزرو آنا شروع ہو جاتے ہیں، وقتی طور پہ ان کو چلاتے ہیں، ریزرو آنا شروع ہوتے ہیں،
تو ہماری یہ سروسز پھر مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو لیول کے اوپر آئیں گی اور مہنگی بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے باقی دنیا سے ایج کیسے رکھنا ہے, لیکن یہ بہت بات کی بات ہے. فی الحال فرسٹ اسٹیپ یہی ہے, تو آئی ایم ایف کے اوپر نظر رکھیں, نیوزز کے اوپر نظر رکھیں, خاص طور پہ یہ جو فنڈامنٹلز ہیں ہمارے ملک کے, پاکستان کے, ہمیں اس کو دیکھنا ہے یہ کس رخ میں جائے گا. اسی رخ میں ہماری مارکیٹ کا اونٹ بھی کروٹ لے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.